زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وحبيب الله صلى الله عليه وسلم۔ آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کے دم لینا، آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کے دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کے دم لینا۔ اور حضور حافظ ملت علیہ رضوان کا مجھے قول یاد آ رہا ہے کہ فرماتے ہیں کہ زمین کے اوپر کام کرو، زمین کے نیچے آرام کرے۔ تو زمین کے اوپر میں محنت کرنا چاہیے، آرام کم کرنا چاہیے، سونا کم چاہیے، زیادہ سے زیادہ محنت مشقت کرنی چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو انسان یہاں محنت کرے گا وہ وہاں آرام پائے گا، جو یہاں آرام کر لے گا وہاں تکلیف کرے گا۔ مجھے جانے کے لیے اسلامیہ گزشتہ اتوار کو میں نے وضو اور غسل کے طریقے اس کے فرائض عرض کیے تھے۔ آج انشاءاللہ العزیز نماز کی شرطیں اور نماز کے فرائض و واجبات کا ذکر کیا جائے گا۔ نماز کی شرطیں 6 ہیں۔ کوئی کام کرنے کے لیے کچھ شرائط ہوتے ہیں، جیسے نہیں آپ کہیں ڈیوٹی کرتے ہیں اس کے لیے کچھ شرط، کچھ اصول ہوتے ہیں۔ آپ کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے بھی کرنے کے لیے کوئی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ گھر بنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو چیزیں لگتی ہیں جیسے سریا سے میں اینٹا، گالا، مٹی، جو بھی ہے تو چیز کی ضرورت پڑتی ہے تب جا کے گھر تیار ہوگا اور گھر بنانے کا انسان ارادہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح نماز پڑھنے کے لیے شرائط نماز کا پایا جانا نماز کے پہلے ضروری ہے۔ وہ شرائط نماز کیا ہے؟ وہ پڑھا اور سماعت کرنا۔ نمبر 1 طہارت۔ طہارت پاکی کو کہتے ہیں۔ وہ پاکی ساری پاکی آ گئی، بدن پاک ہونا چاہیے، کپڑا پاک ہونا چاہیے، جس زمین پر نماز پڑھ رہے ہو وہ زمین پاک ہونا چاہیے۔ کوئی ضروری نہیں سنگ مرمر کی بنی رہے جبھی نماز ہوگی، مٹی کی بھی رہے مگر وہ پاک ہونا چاہیے۔ جس چٹائی، مسلح، چادر اور وغیرہ جو بچھا کر ہم نماز پڑھیں وہ بھی پاک ہونا چاہیے، سارے کا سارا پاک ہونا چاہیے۔ اس میں سے کوئی ایک بھی ناپاک رہا تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ یہ ہوا شرائط نماز، یاد رکھیے۔ ہو سکے تو آپ ریکارڈ کر لیں یا ہمارے کچھ بچے ریکارڈ کر کے جو ہے شیئر کرتے ہیں یا یوٹیوب وغیرہ پر ڈالتے ہیں، آپ اس کے رابطہ کر کے اور جو ہے بعد میں بھی آپ سن سکتے ہیں، کیونکہ یہ 2-4 باتیں جب کہہ دی جاتی ہیں تو ایک ہے وہ یاد نہیں ہوتی۔ تو شرائط نماز میں سب سے پہلا طہارت ہے، پھر اس کے بعد ستر عورت، یعنی مرد کو کم از کم ناک سے گھٹنے تک اور عورت کو سوائے چہرہ، ہتھیلی اور قدم کے پورا بدن چھپانا۔ عورت اگر اتنا باریک دوپٹہ اوڑھ کر نماز پڑھے کہ جس سے بال کی رنگت، بال کی سیاہی چمکے تو نماز نہیں ہوگی۔ اب آپ اندازہ فرمائیں، نماز اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی بندی کھڑی ہو رہی ہے نماز پڑھنے کے لیے، پھر بھی حکم شرع یہ ہے بال کی رنگت بھی اتنا باریک دوپٹہ اس کا نہیں ہونا چاہیے جس سے بال کی رنگت ظاہر ہو، بال کا کلر ظاہر ہو۔ تو آپ اندازہ فرمائیں ہماری ماں بہنوں بچیوں کو پردے کا کتنا حکم ہے کہ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس قدر پردہ کرنے کا حکم ہے تو لوگوں کے سامنے اور غیر محرموں کے سامنے کتنا پردے کا حکم ہونا چاہیے۔ تو دوسرا ہوا ستر عورت۔ ایک مسئلہ یہ بھی سماعت فرمانے، کچھ لوگ بغیر ٹوپی کی نماز پڑھتے ہیں،
اس میں بہت سارے مسائل ہیں، مگر عموماً زیادہ طور پر لوگ وہی بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتے ہیں جو سعودی جا کر واپس ہوتے ہیں۔ وہاں دیکھتے ہیں نہ قرآن کا ادب ہے، نہ قبلے کا ادب ہے، نہ ہی جو ہے دین کا ادب ہے، نہ ہی شریعت مطہرہ کا ادب ہے۔ وہ لوگ سوچتے ہیں نہ خود ایک دین۔ عربی لوگوں کی یہ سوچ ہے، ہمارے حاجی صاحبان یہاں تشریف فرما ہے، عربی لوگوں کی یہ سوچ ہے وہ ہے کہ ہم خود شریعت ہیں، جو کر لیں وہی شریعت ہے، باقی کوئی شریعت نہیں ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ تو ٹوپی نہ لگانے کا رواج یہ سعودی سے پھیلا ہوا ہے، اور اگر فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اگر ٹوپی کو حقیر سمجھ کر کوئی نہیں لگایا تو گویا کہ اس نے کفر کیا ہے۔ اس لیے ٹوپی جو سنت رسول ہے، سنت رسول کو اس نے حقیر جانا، اس کی اوقات کو ذرہ برابر اس کے اوقات کا خیال نہیں کیا، تو گویا کہ سنت رسول کو حقیر یعنی گیا گزرا سمجھنے کی بنیاد پر اس نے کفر کیا۔ تو حتیٰ امکان ٹوپی یا امامہ شریف آپ باندھ کر ہی نماز پڑھیں، ان کے سب نماز نہ پڑھیں، یہ بد عقیدوں کی دین ہے جو ہمارے معاشرے میں ہمارے نوجوانوں میں پھیلتی جا رہی ہے۔ تو صدر عورت، اس کے بعد استقبال قبلہ، قبلہ کی طرف بھی سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، کوئی ادھر ادھر نہیں پڑھتا۔ اس کے بعد وقت، یعنی جو ہم نماز پڑھ رہے ہوں اس کا وقت ہونا چاہیے۔ ابھی عشاء کی نماز ہمیں پڑھنی ہے، وہ عشاء کا وقت ہونا چاہیے۔ فجر کی نماز پڑھنا ہے تو نہیں پڑھ سکتے، کیوں؟ اس کا وقت ابھی آیا نہیں، شروع نہیں ہوا۔ مغرب کی نماز اگر ہم نے نہیں پڑھی ہے تو مغرب کی نماز اب وقت چلے گئے، اب وہ نماز ہماری قضا ہو گئی۔ اب اگر ہم اس کو ادا کریں گے تو وہ قضا بول کے پڑھنا پڑے۔ تو جو نماز ہم پڑھ رہے ہوں اس کا وقت ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے بد خیالی میں، بد گمانی میں آپ نے وقت سے پہلے نماز پڑھ لی تو آپ کی وہ نماز نہیں مانی جائے گی۔ جب آپ کو علم ہو جائے کہ آپ نے جو نماز پڑھی وہ آپ کی نماز وقت میں نہیں ہوگی، وقت سے پہلے ہی آپ نے پڑھ لی، اب اس نماز کا دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ یہی مسئلہ اذان کا بھی ہے، اگر اذان وقت سے پہلے دے دی جائے اور وقت شروع نہ ہو تو اذان کا بھی واجب الادا کرنا یعنی اسے دہرانا ضروری ہے۔ تو یہ وقت ہو گیا۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کیا ہے؟ نماز کے شروع میں اللہ اکبر کہنا یہ شرط ہے۔ یہ 6 شرائط نماز ہیں۔ نمبر 1 طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت اور تکبیر تحریمہ۔ یہ 6 فقہائے کرام نے شرائط نماز بتائے ہیں کہ یہ نماز سے پہلے شرطیں پڑھی جانا چاہیے۔ اگر اس میں سے کوئی ایک بھی نہیں رہا تو ہماری نماز شروع ہی نہیں ہوگی اور ختم ہونے کی بہت دور کی بات۔ اب آئیے فرائض نماز کی بات کرتے ہیں۔ فرائض نماز بھی 6۔ قیام یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، کرسی پر نماز پڑھنے والے بطور سماعت فرمائے بعض حضرات کرسی پر نماز پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کو تکلیف ہے تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو دعا کرتا ہوں دور فرما دے اور آپ کو سجدہ بندگی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اداؤں کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کھڑے ہونے کی حیثیت رکھتے ہیں تو آپ پر لازم ہے بلکہ فرض ہے کہ آپ پورا قیام یعنی جو کھڑے ہونے میں تک جو بھی الحمد سورت پڑھی جاتی ہے پورا قیام آپ کھڑے رہیں۔ اگر اس کی آپ میں طاقت نہیں ہے تو کم از کم آپ اللہ اکبر کھڑے ہو کر کہیں، اس کے بعد کرسی پر بیٹھ جائیں، بقیہ نماز آپ ادا کریں۔ یہ قیام کا مسئلہ ہے۔ قیام کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، صرف نفل نماز مرد و عورت کو پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے تاکہ آپ کی کچھ تھکان اگر ہے تو آپ کی تھکان تو دور ہو سکے، لیکن وہ بھی بہتر ہے اگر آپ میں صلاحیت ہے، قوت ہے، طاقت ہے، یہ بہتر ہے وہ بھی آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، اس سے آپ کے ثواب میں اضافہ ہوگا۔ قیام۔ دوسرا قرأت یعنی الحمد اور سورت کی تلاوت کرنا، اسے قرأت کہا جاتا ہے، یہ بھی نماز میں فرض ہے۔ اس کے بعد رکوع کرنا یہ فرض ہے۔ اس کے بعد
سجدہ کرنا یہ بھی فرض ہے. نماز کے طریقے میں مکمل طریقہ بتاؤں گا انشاءاللہ. اس کے بعد قاعدہ اخیرہ، یعنی آپ اگر 2 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں ایک ہی بار بیٹھتے ہیں، وہی قاعدہ اولا بھی اور قاعدہ اخیرہ بھی. اور اگر 3 رکعت والی آپ پڑھ رہے ہیں تو اس میں 2 بار بیٹھا جاتا ہے. 4 رکعت والی میں بھی 2 بار بیٹھا جاتا ہے. تو جو پہلی بار بیٹھا جاتا ہے وہ قاعدہ اولا کہلاتا ہے، یعنی پہلا قاعدہ کرنا، پہلی بار بیٹھنا، یہ واجب ہے. لیکن نماز کے اخیر میں پوری رکعتیں پوری کرنے کے بعد جو اخیر میں بیٹھا جاتا ہے اسے قاعدہ اخیرہ کہا جاتا ہے، یہ فرض ہے. اس کے بعد قنوت بسنتہ. قنوت بسنتہ کیا جسے کرتے ہیں، اسے بغور سماعت کرنا، بہت سارے لوگ اس سے ناواقف ہیں. قنوت بسنتہ کہتے ہیں جیسے آپ دعائیں معصورہ تک آپ نے پڑھ لیا، اب آپ کے نماز میں جو پڑھی جانے والی دعائیں سورتیں وغیرہ وغیرہ ہیں، رکوع سجدے سب آپ نے مکمل کر لیے. اب خدا نخواستہ کوئی ایسا معاملہ ہو گیا جو مفسدات نماز میں ہوتی ہے، یعنی جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے. مان لو ریح خارج ہو گیا، یعنی گیس نکل گیا، ہوا نکل گیا، یا پیشاب زور سے لگی تھی، پیشاب نکل گیا، یا آپ جو ہے اٹھ کر چلے گئے یا باتوں میں مشغول ہو گئے تو آپ کی پوری پڑھائی نماز بیکار ہو گئی. اس لیے آپ نے ابھی خروج بسملہ ہی نہیں کیا ہے. خروج بسملہ کیا ہے؟ جو ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں دونوں طرف، یہی خروج بسملہ ہی ہے. اس پر نماز مکمل ہوتی ہے. تو یہ فرض ہے. پھر سے فرائض نماز سماعت کرنا لے. قیام، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا. قرات، الحمد سورت پڑھنا. رکوع کرنا یعنی آدھا جھکنا. سجدہ، پیشانی زمین پر جم جانا، یہ سجدے کی حقیقت ہے. اس کے بعد قاعدہ اخیرہ، پھر خروج بسملہ. یہ 6 فرائض نماز ہیں. ان میں سے بھی اگر کوئی ایک بھی اگر ہم سے مسٹیک ہو گئی تو بھی نماز ٹوٹ جائے گی. لہٰذا اس کا فرائض کا پائے جانا ضروری ہے. ایک مسئلہ اور سماعت فرما لیں، اگر امام کے ساتھ آپ نے اور فرائض چھوٹ جا رہا ہے تو بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ فرائض کا مسئلہ اہم ہے، الگ ہے. اب آپ واجبات نماز کی بات کریں تو واجبات نماز تقریباً نماز میں 16 ہیں. نماز میں یہ چیزیں واجب ہیں. تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا، الحمد پڑھنا، فرض کی 2 پہلی رکعتوں میں اور سنت نفل اور وتر کی ہر رکعتوں میں الحمد کے ساتھ سورت یا 3 چھوٹی آیت یا 1 بڑی آیت ملانا. فرض نماز میں 2 پہلی رکعتوں میں قرات کرنا، یعنی الحمد کے ساتھ سورت ملانا. ایک مسئلہ ہے بھی سماعت فرمانے یہاں پر یہ امام کے لیے جو ہے پہلی رکعتوں میں ملانا یہ ضروری ہے. اگر خدا نخواستہ امام سے یا آپ سے بھولے سے ہو جائے کہ آپ تیسری رکعت میں فرض پڑھ رہے ہیں، تیسری رکعت میں آپ نے الحمد کے بعد قرات پڑھ دی، تو علامہ مفتی مجیب اشرف صاحب کی کتاب میرے پاس سجدہ سہو مسائل سجدہ سہو ہے، ہمارے سیکریٹری صاحب نے مجھے عنایت فرمایا تھا. اس میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ فرض میں اگر ہم نے تیسری رکعت پر اگر الحمد کے بعد سورت پڑھ دی تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا. اس لیے یہ اس کو چھوڑنا فرض نہیں ہے، نہ واجب ہے، پڑھنا فرض واجب ہے. تو اگر ہم نے تیسری رکعت میں یا چوتھی رکعت میں اگر آپ کے پاس وقت ہے، سوال کی نیت رکھتے ہیں، تو فرض بھی تیسری چوتھی رکعتوں میں بھی آپ سورت ملا لیں گے سوال کی نیت سے، تو آپ کے ثواب میں اس سے اضافہ ہوگا، عبادت میں برکت ہوگی. الحمد کا سورت سے پہلے ہونا، یعنی پہلے الحمد پڑھنا، بعد میں سورت پڑھنا. اگر کسی نے پہلے سورت پڑھ دی بعد میں الحمد پڑھی، بھلے سے بھولے سے کیا، تو اب اس پر جو ہے نماز کے واجبات جاتے رہے. جان بوجھ کر کرے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی، بھولے سے کرے گا تو ہو جائے گا، تو سجدہ سہو واجب ہوگا.
ہر رکعت میں سورت سے پہلے ایک ہی بار الحمد پڑھنا ہے. سورت تو آپ کئی ساری پڑھ سکتے ہیں اور ایک ہی سورت کو ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں، جیسے نفل وغیرہ میں بڑی راتوں میں پڑھی جاتی ہے، مگر الحمد صرف ایک ہی بار پڑھنا ہے. الحمد اور سورت کے درمیان کسی اجنبی کا فاصل نہ ہونا، یعنی الحمد اور سورت کے درمیان کوئی دعا وغیرہ اور کچھ نہیں پڑھنا، کوئی ارکان نہیں کرنا. قرات کے بعد فوراً رکوع کرنا. سجدے میں دونوں پاؤں کی تین تین انگلیوں کا پیٹ زمین سے لگنا یہ واجب ہے. اس میں بھی بعض حضرات چوکتے ہیں اور اس سے بھی جو ہے ناواقف ہوتے ہیں، اس سے بھی نماز آپ کی باطل ہو جائے گی. فرض میں سجدے کی حالت میں پاؤں کی تین تین انگلیوں کا پیٹ اس طریقے سے موڑ کر اور انگلیوں کا پیٹ یعنی ناخن کے نیچے کا حصہ یہ لگنا ضروری ہے. پاؤں کی تین تین انگلیوں کا پیٹ کم سے کم لگنا واجب ہے، ضروری ہے، اور 5 انگلیوں کا لگنا یہ سنت ہے. دونوں سجدوں کے درمیان کوئی رکن فاصل نہ ہونا. تعدیل ارکان یعنی ایک ارکان کو آپ نے ادا کیا فوراً دوسرے ارکان کو ادا کرنا، یعنی کنٹینیو جسے ہم کہتے ہیں. یعنی رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا، تھوڑا سا کھڑے ہوتے اور پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں. اگر آپ نے ایسا کیا جان بوجھ کر کیا تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی. بھولنے سے کیے تو سجدے سب واجب ہوتا ہے اور توبہ استغفار کرنا چاہیے، آئندہ سے بچنے کا قصد ارادہ کرنا چاہیے. تو یہ واجب ہے رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا. اسی طرح اگر بیٹھ کر نماز پڑھے تو رکوع سے سیدھا بیٹھنا، بیٹھ کر جو نماز پڑھتے ہیں اسے قوما کہا جاتا ہے. اس کے بعد جلسہ یعنی دونوں سجدے کے درمیان یہاں بھی سیدھا بیٹھنا ہے. کچھ لوگ اس میں بھی جو ہے خیانت کرتے ہیں اور تھوڑا سا بیٹھیں گے اور ابھی دوسرا نہیں اسٹیٹ بیٹھے ہوتے ہیں وہ دوسرا سجدہ کر لیتے ہیں. یہ بھی واجب کو ترک کرتا ہے، اسے بھی نماز جان بوجھ کے کرنے سے فاسد ہو جائے گی. تو قوما رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا اور جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا یہ واجب ہے. بعد اجلا میں تشہد کے بعد کچھ نہ پڑھنا. اگر یعنی پڑھنا آدھا ہے تو اس کے فرض میں اور واجب میں تشہد یعنی تحیات کے بعد کچھ نہیں پڑھنا، یعنی کھڑے ہو جانا ہے تیسری رکعت کے لیے. لیکن اگر سنت ہے اور نفل ہے تو اس میں بھی سماعت کی نیت سے آپ چاہیے، بلکہ بہتر یہی ہے کہ جو ہے دوسری رکعت میں تحیات کے بعد جو ہے درود شریف اور دعائے معصورہ بھی آپ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد کھڑے ہوں اور ثنا سے شروع کریں. ہر وعدے میں پورا تشہد یعنی تحیات پورا پڑھنا یہ واجب. لفظ السلام یعنی سلام پھیرنے میں جسے میں نے کہا فروض کے سنیے ایک فرض ہے تو یہ 2 بار ہونا چاہیے. یعنی اگر کسی نے ایک ہی بار کیا اور ایک بار اب کچھ شارٹ سرکٹ ہو گیا تو بھی نماز نہیں ہوگی. لہٰذا طرف سلام کرنا 2 بار کہنا یہ واجب ہے. وتر میں دعائے قنوت کے بعد دعائے قنوت کی تکبیر یعنی وتر میں جو تیسرے رکعت میں دعائے قنوت پڑھنے کے لیے اللہ اکبر کہتے تو ہاتھ اٹھانا سنت ہے اور اللہ اکبر کہنا واجب ہے. اسے تکبیر قنوت کہا جاتا ہے. عیدین کی 6 تکبیریں یہ واجب ہے. عیدین میں دوسری رکعت تکبیر رکوع اور اس کی تکبیر کے لیے اللہ اکبر کہنا. ہر جہری نماز میں یعنی جو ظاہری میں قرات میں زور سے قرات کی جاتی ہے، امام کو جہر سے قرات کرنا یعنی زور سے، جیسے فجر مغرب عشاء ہے نا، اس میں امام کو زور سے قرات کرنا اور غیر جہری میں آہستہ پڑھنا یہ واجب ہے. ہر واجب ہر فرض کو اس کی جگہ پر ہونا. رکوع کا ہر رکعت میں ایک ہی بار ہونا، رکوع ایک ہی بار کریں گے اور سجدہ 2 بار ہی کرنا. دوسرے سے پہلے قاعدہ نہ کرنا. 4 رکعت والی میں تیسری پر قاعدہ نہ کرنا. آیت سجدہ پڑھی تو نماز ہی میں سجدے تلاوت کرنا جیسے تراویح کی نماز میں کیا جاتا ہے یہ واجب. اور اس میں ایک مسئلہ یہ بھی بتا دوں، اگر اسی آیت پر روکے اور رکوع اور سجدے کے ساتھ سجدہ کیا تو بھی سجدے تلاوت ادا ہو جائے.
سجدے تلاوت کرنا. سہو ہو تو اگر بھول جائے کوئی چیز واجب چھوٹ جائے تو سجدے سہو کرنا یہ واجب ہے. اگر آپ نے سلام پھیر دیا تو ابھی بھی اگر کوئی خلاف شرع آپ نے نہیں کیا, ابھی سلام پھیرا بھی یاد آ گیا مجھے سجدے سہو کرنا تھا, تو ابھی آپ جو ہے سجدے سہو کریے, پھر بیٹھیے تحیات درود دعائے معصومہ پڑھ کے سلام پھیریے, ابھی بھی آپ کی نماز ہو جائے گی. لیکن اگر آپ نے کوئی بات کر لیا اور کوئی ایسے خلاف جو ہے نماز اگر آپ نے کوئی حرکت کر دی تب آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی اور اس نماز کا دوبارہ پڑھنا ضروری. سجدے سہو تو سجدے سہو کرنا. دو فرض یا دو واجب یا واجب فرض کے درمیان 3 تسبیح کی مقدار وقفہ نہ کرنا. مانو الحمد پڑھ لیے, اب ہم سوچ رہے ہیں کون سی سورت پڑھیں گے, اب اتنے دیر رکے کہ جیسے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار اگر آپ نے وقفہ کیا تو آپ کی نماز واجب جو ہے ترک ہو گئی. جان بوجھ کے کرنے سے جو ہے نماز فاسد ہو جائے گی. بھولے سے اگر ہو گیا ہے تو اس پر بھی سجدے سہو لازم ہوتا ہے. امام صاحب اگر قرات کر رہے ہوں بلند آواز سے چاہے آہستہ, یعنی الحمد اور سورت جب ہم امام صاحب کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوں تو امام صاحب ظہر میں فجر اور مغرب عشاء میں زور سے قرات کر رہے ہوں یا آہستہ, یا بعد کی رکعتوں میں بھی آہستہ قرات کی جاتی ہے, تو امام کا الحمد مقتدی کا الحمد اور سورت کے ٹائم خاموش رہنا, چپ رہنا یہ واجب ہے. اگر کسی نے جان بوجھ کر نماز پڑھی تو اس کی نماز بھی باطل ہو جائے, اور اگر بھولے سے پڑھا تو جو ہے توبہ لازمی ہے. قرات کے بعد تمام واجبات میں امام کی مطابقت کرنا, یعنی الحمد اور سورت امام کے پیچھے نہیں پڑھنا, باقی ساری چیزیں امام کے ساتھ ساتھ جو ہے پڑھنا ہے. یعنی تحیات درود اللہ اکبر, اگر امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ رہا ہے تو ہم کو ربنا لک الحمد کہنا ہے نا. یہ سب ساری چیزیں امام کی مطابقت کرنا, امام جو ہے کی اقتداء کرنا, پیروی کرنا, یہ لازم اور ضروری ہے. اور ایک مسئلہ امام میں بھی بتا رہا ہوں, بعض حضرات جماعت میں امام سے آگے آگے پڑھ رہے ہوتے ہیں, یہ کچھ جلد باز باقی بچے زیادہ یہ حرکت کرتے ہیں آگے بڑھنے والا معاملہ. اگر کوئی جان بوجھ کر امام سے آگے بڑھ, امام سے پہلے رکوع, امام سے پہلے سجدہ کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی. امام کی مطابقت کرنا یہ مقتدی پر واجب ہوتا ہے, ضروری ہوتا ہے. اسی طرح کچھ لوگ بڑے بوڑھے بھی کچھ لوگ معذور ہوتے ہیں بیماری وغیرہ کے سمے, یا جلدی اٹھ بیٹھ نہیں پاتے, وہ تو معذور ہیں, وہ بیمار ہیں, اللہ انہیں معاف فرمائے گا بلکہ اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا. کیونکہ ایسے حالات میں بھی وہ جماعت سے نماز پڑھنے ہوتے ہیں. اگر کچھ لوگ جان بوجھ کر اتنا سلو پڑھیں گے کہ مطلب امام پہلا سجدہ کر کے دوسرا سجدہ کرنے چلتا ہے تب وہ سجدے سے اٹھ رہے ہوتے ہیں, یہ امام کے ابتداء کے خلاف ہے, اس سے نماز آپ کی باطل ہو سکتی ہے. میں مثال دیا کرتا ہوں کہ جس طریقے سے ٹرین کے ڈبے انجن سے جڑے ہوتے ہیں, وہ نہ انجن سے آگے بڑھتے ہیں نہ ہی انجن سے پیچھے چلتے ہیں, بلکہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. جیسے انجن ان کو چلاتا ہے ویسے ہی وہ چلتے ہیں. مقتدیوں کو بس امام کے ساتھ جماعت کی حالت میں ایسے ہی رہنا چاہیے, امام سے آگے بھی نہیں بڑھنا چاہیے, امام سے کر کے دور بھی نہیں جانا چاہیے, ساتھ ساتھ چلنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سب کو ہاں یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارا امام کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے پورا نہیں ہوا اور وہ ان کا ختم ہو جاتا ہے, یا تکبیرات بھی آپ جو کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر, امام کا پورا نہیں ہوا آپ نے ختم کر دیا, یہ بھی خلاف جو ہے شرع ہے, شریعت کے خلاف ہے. لہٰذا آپ اس کی بھی کوشش کریں کہ امام صاحب کے بعد ہم شروع کریں اور امام صاحب کے بعد ہمارا ختم بھی ہونا چاہیے. بالخصوص مکبرین حضرات جو تکبیر بول رہے ہوتے ہیں, جماعت جو ہے کثیر تعداد جب مقتدیوں کی ہو جاتی ہے تو جو مکبر بنتا ہے, یعنی تکبیر کہنے کے لیے جسے منتخب کیا جاتا ہے, کھڑا کیا جاتا ہے, وہ خود سے ضرورت کے پیش نظر ہوتا ہے, اچھی بات ہے. تو ان کے لیے یہ خاص طور سے ضروری ہے
کہ وہ امام کے بعد شروع کریں اور امام کے بعد ختم کریں، اور زیادہ ان کے لیے بھی یہ نہیں کہ بہت پیچھے ختم کریں اور بہت زیادہ پیچھے جو ہے بہت زیادہ دیر میں وہ شروع کریں اور بہت زیادہ پیچھے ختم کریں. اس سے بھی امام کو کافی ڈسٹرب ہوتا ہے. اس کی تاکید میں اپنے مؤذن صاحب کو بھی کر چکا ہوں. تو اس سے بھی نماز میں خلل واقع ہوتا ہے. لہٰذا بہت زیادہ پیچھے بھی نہیں چلنا ہے اور آگے بھی نہیں چلنا ہے. یہ امام کے ابتدا میں ہی رہنا ہے. اسی میں ہماری اور آپ کی عافیت ہے اور بہبود ہے. کلام اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے. جو کچھ بیانی ہوئی اللہ تعالی مجھے اور ہمارے تمام سامعین کو، بھائیوں کو، حاجی صاحبان کو، ہمارے بڑے بزرگوں کو، نوجوان ساتھیوں کو، عزیز بچوں کو عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے. ہمارے بیماروں کو اللہ تعالی تمام امراض سے، بلا سے، بیماری سے، نظر، سحر سے، جادو ٹونا سے اللہ تعالی بچا کر اپنا عزت و امان عطا فرما کر ہم سب کو صحت و تندرستی کی دولت سے مالا مال فرمائے. مولا کریمہ ہمارے والدین کریمین کی بے حساب مغفرت فرمائے. ان کے درجات میں خوب بلندی عطا فرمائے. ہم سب کو علم نافع سیکھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. شریعت مطہرہ کا صحیح تعلیمات ہم سب کو اپنے علماء اہل سنت، علماء اہل حق، علماء ربانیین مبلغین اسلام سے سیکھ کر سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. باطل لوگوں سے، گمراہ فرقوں سے، گمراہ کر مولویوں سے اللہ تعالیٰ سب کو، ہمارے نوجوانوں کو بچنے کی سعادت عطا فرمائے. اور گوگل جیسی فتنے سے بھی مسائل شریعہ اور دین کے باقی باتیں سیکھنے سے بچنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو توفیق نصیب عطا فرمائے. اپنا وفادار اپنے محبوب کے وفاداری میں اطاعت و فرمان وفاداری میں زندگی اور موت نصیب فرمائے. آمین آمین ثم آمین. بجاہ سید